بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہماری یہ جو نشست ہے، سب سے اس کا عنوان الغزو الفکری ہوگا، یعنی فکری اور نظریاتی جنگ اس کا موضوع ہے۔ اور اس میں ہم جو موضوعات پڑھیں گے اس کا مختصر تعارف بھی آج پیش کریں گے، اور فکری اور نظریاتی جنگ اس دور میں کیوں اہمیت رکھتی ہے، اور ملکوں اور قوموں میں اس کا کردار اس وقت کیوں اہم ہو گیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے جس پہ پوری دنیا میں لکھا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے۔ تو اس پر بھی انشاءاللہ ہم آج کی اس نشست میں گفتگو کریں گے۔ اور یہ موضوع چونکہ بہت وسیع ہے اور بہت بڑا ہے، اور اس پر دنیا میں اس قدر تحقیقات ہو چکی ہیں کہ پوری ایک لائبریری صرف اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں سے بھر جائے گی۔ کیونکہ ریاستوں کے استحکام میں، ملکوں کی تباہی میں، ملکوں کو غیر مستحکم کرنے میں فکری اور نظریاتی حملے، ان کا کردار اس وقت سب سے بڑھ چکا ہے۔ اس وجہ سے اس پر جو تحریریں لکھی جا رہی ہیں، کتابیں وجود میں آئی ہیں، ان کی تعداد بھی بے شمار ہے، اور کئی انسائکلوپیڈیا اردو میں، عربی میں، انگلش میں اس پر لکھے جا چکے ہیں، جن میں فکری اور نظریاتی جنگ پر گفتگو کی گئی ہے۔ اور چونکہ یہ تخصص کا آ، دور ہے، اور اس وقت جو ہماری کلاس ہے اس میں بھی تخصص کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو اس وجہ سے اس میں بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو اسٹوڈنٹس کو خود بھی پڑھنا پڑے گا، اور اس کے اسائنمنٹس لکھنا پڑیں گے۔ اس موضوع پر مزید جو مطالعہ ہے وہ کرنا پڑے گا۔ کچھ بنیادی چیزیں ہم کلاس میں ڈسکس کر لیں گے، اور اس کے علاوہ بہت سے موضوعات ایسے ہیں جن کی طرف ہم نشاندہی کریں گے، اور وہ آپ کو خود سے پڑھنے ہوں گے، خود سے ان کے اسائنمنٹس تیار کرنے ہوں گے، اور ان کو خود پڑھ کے ان کا خلاصہ پیش کرنا ہوگا۔ بہرحال سب سے پہلے اس کی طرف آتے ہیں کہ الغزو الفکری ہے کیا، اس کا تعارف کیا ہے، اور اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ تو پہلے اس پر گفتگو کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آ، اس کی طرف چلیں گے کہ ہم اس میں کیا کیا چیزیں پڑھیں گے۔ تو آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، الغزو الفکری آئیڈیولوجیکل وار ہے، نظریاتی جنگ ہے، فکری اور نظریاتی جنگ۔ جنگ کا وہ طریقہ کار جس میں زمینوں پر حملہ نہیں کیا جاتا، لوگوں کے جسموں پر حملہ نہیں کیا جاتا، ان کی سوچوں پر حملہ کیا جاتا ہے، ان کی فکر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کے نظریے پر وار کیا جاتا ہے۔ تو نظریات، سوچوں کو اور افکار کو ٹارگٹ کر کے ان پر حملے کرنا، یہ الغزو الفکری ہے۔ اور یہ اس دور میں جب
ہم موجود ہیں اس میں بہت زیادہ اہمیت حاصل کر گیا، کیونکہ جو جنگیں ہوتی ہیں وہ تلواروں سے اور ویپن سے نہیں لڑی جاتی ہیں۔ جنگوں میں مورال سب سے اہمیت رکھتا ہے، جسے حوصلہ کہا جاتا ہے کہ قوموں کا جو حوصلہ ہوتا ہے وہ اصل جنگ لڑتا ہے، ان کا اسلحہ جنگ نہیں لڑتا۔ اسلحے کی باری بعد میں آتی ہے، پہلے قوموں کا اجتماعی حوصلہ وہ جنگ لڑتا ہے۔ تو فکری اور نظریاتی جو جنگ ہے، اس میں قوموں کے نظریے اور فکر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ قوموں کو نظریاتی طور پر مفلوج بنا دے، تاکہ وہ اس قابل ہی نہ رہیں کہ دشمن سے لڑنے کا حوصلہ ان میں باقی رہے، ان میں وہ ہمت ہی نہ ہو کہ وہ دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے متحد ہو سکیں، ان کے درمیان اتحاد اور اتفاق ختم کر دیے جائے، تاکہ وہ لڑنے کے لیے جمع ہی نہ ہو سکے۔ جی، اگلی سلائیڈ کے اوپر آ جائیے ذرا۔ یہ اس وقت جو آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے، یہ عالم اسلام کا نقشہ ہے۔ ویسے تو یہ دنیا کا نقشہ ہے، لیکن اس پر گرین کلر میں اسلامی ملکوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ 57 اسلامی ملک جو OIC کے ممبر ہیں، جن کو امت مسلمہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ وہ ممالک آپ کو نقشے پر نظر آ رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نقشے کے سینٹر میں عالم اسلام ہی نظر آ رہا ہے۔ اسلامی ملک ہی ملک ہیں، اسلامی ملک ہیں جو نقشے کے مرکز پہ ان کی طویل قطاریں ہیں، وسطی ایشیا سے لے کر مراکش تک، پاکستان سے لے کر مراکش تک ایک عظیم مسلمانوں کی ریاستی، یہ دیکھیں ریاستی سلسلہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ کسی دور میں ایک ہوا کرتا تھا، لیکن اب مسلمانوں میں اور جدید ریاستی نظام کی بالادستی کے بعد سے پھر چھوٹی چھوٹی ریاستیں، چھوٹے چھوٹے ملک بن کر یہ عالم اسلام یا امت مسلمہ اس وقت موجود ہے۔ تو اور اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اتنے ہی ملک ہیں عالم اسلام کے جن کا سقوط صرف اس وجہ سے ہوا کہ وہاں پہ جو فکری اور نظریاتی حملے تھے وہ اتنے بھرپور تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہی توڑ لیا، اپنے آپ پر ہی وار کیا، دشمن سے لڑنے کی بجائے جو وہاں کی قومیں ہیں انہوں نے اپنی ہی ریاست پر حملے کر دیے، اپنی ہی طاقت کو ختم کر دیا۔ خصوصاً اسرائیل اگر آپ کو اس نقشے پر نظر آئے تو اس کو زوم کر کے بالکل سینٹر میں، جہاں بر اعظم، ہاں، اگر ایڈمن اس کو زوم کر سکیں تو یہ جو درمیان میں بر اعظم ایشیا اور افریقہ کے سنگم پر، یہ ہاں جی، ایشیا اور افریقہ کے سینٹر میں اسرائیل موجود ہے۔ اس کے دائیں طرف بھی اسلامی ممالک ہیں، بائیں طرف بھی اسلامی ممالک ہیں، جی ایسے ہی، صحیح۔ سعودی عرب سے اوپر
آپ کو اردن نظر آ رہا ہوگا، اردن سے اوپر اسرائیل ہے، وائٹ کلر میں، تھوڑا سا وائٹ کلر بالکل سینٹر میں نظر آ رہا ہوگا، یہ اسرائیل ہے۔ کرسر میرے پاس نہیں ہے، یا ایڈمن اگر اس کو ہائی لائٹ کر سکے کسی طرح سے۔ جی، بر اعظم ایشیا اور افریقہ کے در ہاں، یہ جہاں پہ یہ والا نہیں، اس سے اوپر آ جائیں، جہاں پہ یہ، اس سے اوپر اوپر اوپر۔ چلیں ابھی بعد میں دکھا دوں گا انشاءاللہ، یہ تو وہ والا نقشہ لے آؤں گا۔ نہیں، یہ نہیں، جہاں پہ اب نظر آیا تھا اس کے قریب ہے، یہ تو ایران پہ نظر آیا۔ تو بہرحال یہ جو سینٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت میں، یہ آپ کو اسرائیل کی ریاست ہے، اور اس کے دائیں طرف میں بھی اسلامی ممالک ہیں، 15 کے قریب اسلامی ممالک دائیں طرف ہیں، 15 20 سے بھی زیادہ جو ہیں وہ بائیں طرف ہیں، اوپر کی طرف بھی اسلامک کنٹریز ہیں، نیچے کی طرف بھی اسلامک کنٹریز ہیں، درمیان میں اسرائیلی ریاست موجود ہے۔ اور عالم اسلام کی صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اسلامی ملک جو ہیں وہ اسرائیل سے لڑنے کے بجائے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور یہاں تک صورتحال ہے کہ ہر ملک میں وہاں کے جذباتی نوجوان اسرائیل سے جنگ کرنے کے بجائے اپنی حکومتوں سے جنگ کر رہے ہیں۔ ہر پاکستان میں بھی ایسی ڈیبیٹس چل رہی ہیں، ہر اسلامی ملک میں یہ ڈیبیٹس چلتی ہیں کہ مشتعل نوجوان، جذباتی نوجوان، وہ اس بات کو سوچے بغیر کہ ہم اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف کوئی کارروائی کریں، وہ اس کی بجائے اپنی ریاستوں سے الجھے ہوئے ہیں، اپنے ملکوں سے الجھے ہیں، انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ملکوں کی مصیبتیں، مشکلات کیا ہوتی ہیں، ملکوں کے مسائل کیا ہوتے ہیں، ملکوں میں ریاستیں کس طرح سے چلتی ہیں، ریاستوں میں جو استحکام ہوتا ہے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور جب جنگ میں کوئی کودتا ہے تو جنگ کے نتیجے میں وہاں پر کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں کسی ملک میں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسی اسرائیل کے ساتھ میں جو شام ہے وہ نہایت کمزور ہو چکا ہے، عملاً 3 4 ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے اس وقت تک بھی۔ بڑے حصے پر تو حکومت بن گئی ہے احمد الشرا کی، اور انہوں نے دمشق پہ قبضہ کر لیا ہے، لیکن جو دور کے علاقے ہیں وہاں پہ کہیں داعش قابض ہے، کہیں پر کرد قوم پرست قابض ہیں، اس طرح مختلف ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ دوسری طرف میں جو مصر اور لیبیا ہے، مصر میں اندرونی خانہ جنگی کی سی صورتحال، الاخوان کے ساتھ فوج حالت جنگ میں ہے وہاں پہ، اور لیبیا عملاً کئی ٹکڑوں میں بڑھ چکا ہے، کرنل قذافی کے قتل کے بعد اب وہاں پر کوئی مستحکم حکومت ہی نہیں ہے۔ تو عالمی اسلام میں مسلمان نوجوان اپنی ہی ریاستوں سے لڑنے میں لگے ہوئے، اور نوجوانوں کے ہاتھ میں کہیں سوشل میڈیا آ گیا، کہیں واٹس ایپ آ گیا، کوئی بھی اس طرح کے سوشل میڈیا اپلیکیشنز ہیں وہ ان کے پاس آ گئی ہیں، اب وہ ان اپلیکیشنز کے ذریعے سے اپنی ہی ریاستوں کو غیر مستحکم کرنے میں لگے ہوئے۔ اگلی اس پر چلتے ہیں، اگلی سلائیڈ پہ آ جائیے جی ذرا۔ اب یہ سوال سب سے پہلے ہم نے کیا تھا کہ جو فکری اور نظریاتی حملے ہوتے ہیں، ان کے اس دور میں
اس کے پڑھنے کی اہمیت کیوں ہے؟ تو خصوصاً پاکستان کے تناظر میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی جب دنیا میں کسی قوم کے پاس، کسی ملک کے پاس ایٹم بم آ جاتا ہے، تو اب لڑ کر اس کو شکست دینا عملاً ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اب میدان جنگ کے بجائے فکر اور نظریے کے میدان میں اس قوم کو توڑا جائے، اس پر حملے کیے جائیں، اس کو شکست دے دی جائے۔ اور فکر اور نظریے کے میدان میں جب کسی قوم کو شکست ہو جاتی ہے تو وہ قوم خود بخود ٹوٹ جاتی، وہ وہ قوم رہتی ہی نہیں ہے، وہ ایک ہجوم بن جاتا ہے جو اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارتا ہے، جو اپنی ریاست کو خود تباہ کر دیتا ہے۔ اور سوشل میڈیا کے جو دور ہے، یعنی گزشتہ 2010 سے لے کر اب تک گزشتہ 15 سالوں میں، اس سوشل میڈیا کے دور میں فکری اور نظریاتی حملے کرنا اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی دشمن ملک کسی بھی علاقے کے انٹرنیٹ اسپیس میں داخل ہو سکتا ہے، وہاں پر اس انٹرنیٹ اسپیس میں داخل ہو کر اپنے جعلی اکاؤنٹس بنا سکتا ہے، اور ان جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے سے جھوٹے پروپیگنڈے کر سکتا ہے۔ اور بدقسمتی سے جو ترقی پذیر ممالک ہیں یا پسماندہ ممالک ہیں، وہاں پر اس بات کی کوئی تعلیم موجود نہیں ہے، لوگوں میں یہ شعور موجود ہی نہیں ہے کہ جو خبر ہمارے پاس آئی ہے اس کی کہیں سے تصدیق بھی کر لیں، اس کو پوسٹ لگانے سے پہلے اس کے بارے میں کہیں پڑھ بھی لیں، اس کے اوپر کوئی تحقیق کر لی جائے، کنفرم تو کر لیں کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ تو یہ سب ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ، ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے، عالم اسلام کے ہر ملک میں ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے سعودی عربیہ اور ملائیشیا جیسے ملکوں نے باقاعدہ سائبر سیکیورٹی کے لیے اپنے ہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماہرین کو رکھا ہے، اور بہت بھاری پیسہ اس کے اوپر خرچ کیا ہے تاکہ ان کے ملکوں میں خلفشار نہ ہو۔ تو یہ جو اس وقت آپ کو گراف نظر آ رہا ہے آپ کی اسکرین پر، یہ دنیا کی طاقتور ترین جو فورسز ہیں ان کا گراف ہے جی۔ ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی جو طاقتور ترین افواج ہیں ان میں سے ایک پاکستانی فوج بھی ہے۔ عالم اسلام میں، یعنی اسلامی ملکوں میں، پہلے نمبر پہ طاقتور ترین فوج پاکستان کی فوج ہے، اور دنیا کے 10ویں نمبر پر جو طاقتور ترین فوج ہے وہ پاکستان کی فوج ہے۔ جی اگلی سلائیڈ پر آ جائیے۔ پاکستان کی جو ملٹری اکیڈمی ہے اس میں دنیا بھر سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور فوجی ٹریننگ کے لیے وہاں پر لوگ آتے ہیں، اور دنیا کے ترقی یافتہ ترین ملکوں کے لوگ بھی این ڈی یو سے آ کر کورسز کر رہے ہوتے ہیں۔ افواج کے جو سربراہان ہیں، اور کرنل اور اس سے اوپر بریگیڈیئر اور میجر جنرل اور وغیرہ، اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ تمام کے تمام پاکستان میں آتے ہیں ٹریننگز کے لیے۔ اگلی سلائیڈ پر آ جائیے۔ یہ پاکستان کے
وار ہیڈز ہیں، ایٹمی وار ہیڈز لے جانے والے میزائلز ہیں. تو پاکستان کے پاس لیٹسٹ میزائل موجود ہیں. پورا جو ریجن ہے اس وقت ہمارے ارد گرد کا، وہ پاکستان کے ان میزائلوں کے رینج میں ہے. اور آپ نے ابھی بھی گزشتہ دنوں ہی جب ڈونلڈ ٹرمپ ابھی آیا ہے تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے پاکستان کے جو میزائل پروگرام ہے اس کے اوپر بھی پابندی لگائی ہے. وہ جو میزائل اسرائیل تک مار کر سکتے تھے، پہنچ سکتے ہیں، تو انہوں نے پاکستان کے جو کئی ادارے ہیں جو میزائل بنانے میں حصہ لے رہے ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی. پاکستان کے اس میزائل پروگرام کو بین کیا، اور اس کے اوپر امریکہ میں کوئی موومنٹ نہیں ہو سکتی، کوئی خریداری نہیں کر سکتا. اس کے پاسپورٹ پہ یا اس ادارے کا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کہیں امریکہ کی طرف ٹریول نہیں کر سکتا. تو اس طرح کی پابندیاں انہوں نے ابھی حال ہی میں لگائی ہیں. جی اگلی سلائیڈ پر آ جائیے ذرا. یہ مختلف میزائلز ہیں اور ان کی رینج ہے. یہ جو آفیشیلی ڈکلیئرڈ ہے کہ یہ کئی کئی کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل ہیں جو 700 کلومیٹر رینج رکھتے ہیں. 2000 کلومیٹر رینج والے بھی میزائل موجود ہیں. 1500 کلومیٹر رینج والے میزائل بھی موجود ہیں. تو مختلف رینج والے میزائل ہیں جو پاکستان نے تیار کیے ہوئے ہیں. جی اگلی سلائیڈ پر آ جائیے ذرا. جنگ، ہاں جی، جنگی جہاز بھی ہیں. یہ مختلف اس طرح کے جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. جی ہاں جی، اور آگے چلیے ذرا. لڑاکا طیارے بھی ہیں. تو چلیں آگے چلیں. پھر ایٹم بم بھی ہیں، ٹینک ہیں، توپیں ہیں. اور آگے چلیں ذرا. جی یہ ہے جو ایٹم بم. تھوڑی پرانی رپورٹ ہے اس وقت، تو مزید یہ دوڑ آگے چلی گئی ہے. تو جب کسی قوم کے پاس 200 ایٹم بم موجود ہوں اور دشمن کو بھی پتا ہے کہ بھائی یہ ان کے پاس ایٹم بم ہے، تو ان ایٹم بمز کی موجودگی میں کوئی بھی کسی قوم کو لڑ کر شکست نہیں دے سکتا، اس پر حملہ کر کے شکست نہیں دے سکتا. تو ایسے مرحلے پر اس قوم پہ اسلحے اور ہتھیار کی جنگ نہیں لڑی جاتی، اس قوم پر میڈیا کی جنگ لڑی جاتی. اس پر میڈیا کے ذریعے سے وار کیے جاتے، اس کے فکر اور نظریے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کو آپس میں لڑانے کی کوششیں کی جاتی. وہاں پر قومیت اور عصبیت کے جو نعرے ہیں وہ لگائے جاتے کہ جی آپ بلوچ ہو، بلوچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. آپ پختون ہیں اور پختونوں کی نسل کشی کی جا رہی. تو اس طرح کے نعرے لگائے جاتے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کس قوموں کو آپس میں ڈیوائیڈ کر دے. وہ مذہبی طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں مذہبی جھگڑے کروا دینا یہ بڑا آسان ہوتا. کسی بھی مذہبی عنوان کو لے کر لوگوں کو اشتعال دینا بڑا آسان ہوتا. دوسرے نمبر پر قوموں میں لسانی بنیادوں پر تفریق کروا دینا، ان کو زبان اور نسل کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف دشمنی پر ابھار دینا، یہ بھی بڑا آسان ہوتا ہے. تو مذہب کی بنیاد پر یا زبان کی بنیاد پہ آپس میں قوموں کو لڑوا دینا، یہ وہ ہتھیار ہے
جسے اس وقت سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا مظہر آپ کو اس وقت نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے جب ہوتا تھا، آپ مغلیہ دور کی تاریخ پڑھیں، آپ اس سے پہلے عباسی دور کی تاریخ پڑھ لیں، اسی طرح سے اندلس کی سلطنت کے احوال پڑھیں، سلطنت عثمانیہ کے احوال پڑھیں، تو اس وقت جب دشمن کسی بھی قوم کو خریدتا تھا یا اس کے فکر اور نظریے پر حملے کرتا تھا، تو اسے بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا تھا، اپنے لوگوں کو بھیجنا پڑتا تھا، وہ جا کر، اور پھر دشمن کو خریدنے کے لیے بہت پیسہ اسے خرچ کرنا پڑتا تھا۔ جیسے سلطنت عباسیہ کا جب زوال ہوا ہے، تو سلطنت عباسیہ کے وزیر کو انہوں نے خریدا اور ابن القمی سے ساز باز کی، اور اس سے باقاعدہ ایگریمنٹس کیے اور اپنے لوگ ان تک پہنچائے، اور بڑی خفیہ سفارت کاری کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں سے غدار تلاش کر لیا، اور وزیر اعظم کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا، اور وزیر اعظم کو ملانے کی پیچھے بنیادی وجہ تھی اس کا شیعہ ہونا، اور جو خلیفہ ہے اس کا سنی ہونا۔ تو شیعہ اور سنی یعنی مذہبی تفریق کو انہوں نے استعمال کیا، لیکن اس کو استعمال کرنے کے لیے انہیں بہت پاپڑ بیلنے پڑے، بہت مشکل سے اس تک رسائی ہوئی، اور پھر اس کے ساتھ جو ایگریمنٹس انہوں نے کیا، خفیہ جو پیغام رسانی انہوں نے کی، اس کے لیے بھی بہت مشکل سے وہ یہ سارے کام سر انجام دیتے تھے۔ اب یہ کام بہت آسان ہو چکے ہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود آدمی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اس تک بات پہنچا سکتے ہیں، اس سے لین دین کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی سینکڑوں پردوں میں، سینکڑوں حصاروں میں گھرا ہوا ہو، تب بھی وہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوتا ہے، اس کا سوشل میڈیا ایکسپوز ہوتا ہے، اس کی ای میل آئی ڈی ایکسپوز ہوتی ہے، اس کی جو انٹرنیٹ پر آئیڈینٹی ہے وہ ایکسپوز ہوتی ہے، اس کا جو وجود اپنے ڈیوائسز کے ذریعے سے ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے۔ تو کسی بھی آدمی تک اب رسائی، ساز باز کر لینا اور اس تک پہنچ جانا، تو اس وجہ سے اب جو ہے وہ ملکوں میں اور عالم اسلام میں فکری اور نظریاتی حملوں پر بہت زیادہ گفتگو کی جا رہی ہے، اس پہ پڑھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، کیونکہ عالم اسلام کے کئی ملک اس کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں، اور بہت سے ملک ہیں جو اس کا اس وقت شکار ہیں بڑی شدت سے، اور دشمن کے جو حملے ہیں وہ بڑی تیزی سے ان کے اوپر ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں یہ جو ہمارے لیے یہ موضوع ہے، خصوصاً دینی طبقوں کے لیے یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ دینی طبقوں کے پاس جو دین کی طاقت، دین کا پیغام ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا جو میسج ہے وہ بہت طاقتور ہوتا ہے، قوم کے ہر فرد تک پہنچتا ہے، پوری قوم تک اس کی رسائی ہوتی۔ تو اگر خدا نخواستہ اس میں عصبیت شامل ہو جائے اور ملک اور ریاست کے سے ہم لا تعلق ہو جائیں، اور ہماری کوششوں کی وجہ سے ملک اور ریاست کا اتحاد اور اتفاق خطرے میں پڑ جائے، اس کی اجتماعیت خطرے میں پڑ جائے، اس کا استحکام خطرے میں پڑ جائے، تو یہ عملاً کئی ملکوں میں ہو چکا ہے اور کئی ملکوں میں ہو رہا ہے، اور اس کے مظاہر بے شمار ہیں جو ہمیں روزانہ نظر آ رہے ہیں۔
اگلی سلائیڈ پر آ جائیے ذرا۔ تو اس کے بہت سارے جو مظاہر ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور بہت ساری اس کے جو واقعات ہیں وہ تاریخ اسلام میں موجود ہیں، اور اس کا جو اثر ہے وہ بے تحاشا ہے۔ اچھا جی۔ ابھی حال ہی میں اس وقت میں جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو حال ہی میں اس کے اوپر پاکستان میں اس کا ایک بڑا مظہر آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے اوپر اگر آپ ریسرچ کریں، اور انٹرنیٹ پہ اس کا بہت سا ڈیٹا موجود ہے، اس کو آپ دیکھیں تو بلکہ یہ اسائنمنٹ بھی آگے چل کے ہم دیں گے اسٹوڈینٹس کو، کہ جو پاکستان کے اوپر فکری اور نظریاتی حملے ہیں، ان کا جو ایک نیٹ ورک ہے وہ گزشتہ دنوں میں پکڑا گیا ہے، اور انڈین خفیہ ایجنسی را کا ایک ایجنٹ جس کا اصل نام اشوک چترویدی تھا، وہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پکڑا ہے۔ تو اس نے یہ جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بلوچستان میں جو بلوچوں کے علاقے ہیں وہاں پر وہ آتا جاتا تھا، اور اصل کام اس کا یہ تھا کہ بلوچوں کی جو انٹرنیٹ اسپیس ہے اس میں اس گھس کر اس نے کئی فیک اکاؤنٹس بنائے، اور بلوچ زبان میں اس پر بلوچستان کی آزادی کے نعرے، بلوچستانی کے حوالے سے میٹیریل مواد دینا، بلوچوں کو احساس محرومی دلانا، اور انہیں پاکستان اور ریاست پاکستان کا باغی بنانے کی کوشش کرنا، یہ تمام کوششیں وہ کرتا رہا۔ تو یہ جو یہ تو صرف ایک کیس اسٹڈی، اور اس جیسے بہت سارے واقعات تاریخ اسلام میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ مثلا تاریخ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت کعب ابن مالک کے جنگ سے پیچھے رہنے کا واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، احادیث کی کتابوں میں آپ نے بار بار پڑھا ہوگا۔ تو اس واقعے میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ جب وہ مقاطع چل رہا تھا، یعنی صحابہ کرام نے ان سے بولنا چھوڑ دیا تھا، تو اس دوران میں ایک پیغام رساں ان کے پاس آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی میں پڑوسی ریاست سے ہوں، اور آپ کو آپ ہمارے پاس آ جائیے، آپ کو ایسی ایسی دولت اور یہ مراعات ملیں گی، اور آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو وہاں سے ایک ہرکارا، ایک نمائندہ ان کا آتا ہے، اور ان پر ایک فکری حملہ کرتا ہے کہ یہاں کے لوگوں نے، جن کے درمیان آپ رہتے ہیں، جن سے آپ کا روزانہ کا واسطہ، صرف ایک جنگ میں پیچھے رہ جانے پر انہوں نے آپ کا مقاطع کر دیا، آپ سے بول چال بند کر دی ہے، کوئی بھی آپ سے ام، بولتا نہیں ہے، گفتگو نہیں کرتا، آپ کی باتوں کا جواب نہیں دیتا، تو آپ ہمارے پاس آ جائیے۔
لیکن ان کا ایمان بڑا پختہ تھا، اس لیے انہوں نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا۔ لیکن یہ وہ نظریاتی اور فکری کوشش تھی کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے برگشتہ کیا جائے اور ان کو اپنے دین کا باغی بنا دیا جائے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف میں کہ جو ہم یہ موضوع پڑھیں گے فکری اور نظریاتی حملوں کا، اس میں ہم کون کون سے موضوعات ڈسکس کریں گے اور کون کون سے پہلو ہیں فکری حملوں کے جو ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو جب ہم فکری اور نظریاتی حملوں کی بات کرتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے صلیبی جنگوں کا۔ صلیبی جنگیں یعنی عالم اسلام پر عیسائیوں کے حملے، یہ اس دور میں شروع ہوئے تھے جس دور میں عالم اسلام دنیا پر حکمرانی کرتا تھا۔ مسلمان جو تھے وہ سپر پاور ہوا کرتے تھے اور دنیا پہ مسلمانوں کا بیانیہ ہی چلتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے آج کے دور میں امریکہ سپر پاور بنا ہوا ہے اور دنیا میں اپنے ٹیکس کی جنگ اور دنیا پر کئی طرح کے مسائل اس نے مسلط کیے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بالادستی کسی دور میں دی تھی اور مسلمانوں کے پاس بہت طاقت تھی۔ جب سلطنت عباسیہ موجود تھی، پھر سلطنت عثمانیہ کسی قدر موجود تھی، سلطنت مغلیہ، تو مسلمانوں کی بڑی بڑی سلطنتیں ہوتی تھیں اور پوری دنیا پوری دنیا ان سے ڈرتی تھی، دنیا ان کو فالو کرتی تھی، دنیا ان سے تجارت پر مجبور ہوتی تھی، وہ جس کا بائیکاٹ کر دیتے تھے وہ تباہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ جب صلیبی جنگوں کا دور تھا، سن 1000 کے لگ بھگ 1091 سے یہ شروع ہوا ہے اور پھر آگے گیا ہے۔ 1099 میں پھر ان کے پہلے حملے کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ سے مسجد اقصی پہلی دفعہ نکلی اور پھر 1187 میں وہ واپس سلطان صلاح الدین ایوبی نے لے لی۔ تو یہ صلیبی جنگوں کا دور تھا۔ ان جنگوں کے دور میں عیسائیوں نے مسلمانوں پر تیر، تلوار اور افرادی قوت سے حملہ کیا تھا اور جنگیں لڑ کر مسلمانوں کو شکست دینے کی کوشش کی تھی، لیکن انہیں اندازہ ہوا کہ مسلمان تیر اور تلوار سے شکست کھانے والے نہیں ہیں، انہیں شکست دینے کے لیے ان کے فکر اور نظریے پر حملے کرنے پڑے۔ تو یہاں سے انہوں نے وہ دوسری جنگ شروع کی فکری اور نظریاتی حملوں کی، جنہوں نے پھر مسلمانوں کو قرآن کے حوالے سے ڈیوائیڈ کر دیا، حدیث کے حوالے سے ڈیوائیڈ کر دیا، آپس میں ان کے اختلافات کو ہوا دی۔ اور یوں پھر یہ ہوا کہ ان میں جو مسلمانوں میں انہوں نے ڈرانے ڈالنے کی کوششیں شروع کی۔ تو صلیبی جنگیں سب سے پہلے ہوئی، لیکن ان کی ناکامی سے انہیں ایک بڑا سبق حاصل ہوا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ادارے بنائے، افراد بٹھائے، لوگوں کو رکھا اور اس کے نتیجے میں استشراق شروع ہوا، یعنی مسلمانوں کی کتابوں پر انہوں نے پڑھنا شروع کیا، قرآن کو پڑھا، حدیث کو پڑھا
قرآن اور حدیث میں اشکالات پیدا کیے، لوگوں کو قرآن سے توڑنے کی کوشش کی، حدیث سے توڑنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا فرقہ وجود میں آ گیا جو حدیث کا منکر بن گیا ان مستشرقین کی کوششوں سے۔ مسلمانوں کو انہوں نے حدیث سے توڑ دیا، قرآن مجید سے، قرآن کی تفسیر سے انہوں نے ان کو دور کرنے کی کوشش کی۔ پھر سیرت النبی کے اوپر انہوں نے بے تحاشا کتابیں لکھی اور لوگوں کو سیرت سے باغی کرنے کی کوشش کی۔ تو اس طرح سے ایک لٹریچر ہے، اور کئی عالم اسلام میں کئی ملکوں میں وہ اپنے لٹریچر کے ذریعے سے فتنہ اور فساد پھیلانے میں کی کوشش میں کامیاب ہوئے کہ مسلمان جو اس وقت تک مذہبی طور پہ متحد تھے، ان کے درمیان اتحاد اور اتفاق تھا، ان اس اتحاد اور اتفاق کو توڑنے کے لیے انہوں نے لٹریچر لکھا جسے استشراق کا لٹریچر کہا جاتا ہے۔ اورینٹلسٹ کہلاتے ہیں یہ لوگ۔ استشراق کی تحریک کے نتیجے میں اتنا بڑا لٹریچر وجود میں آیا کہ مستشرقین نے کئی لائبریریاں بھر دی ہیں اس سے، اور عیسائیوں نے اپنی پورے پیسے اور دولت کو لگا کر مستشرقین کی چیئرز بنائی، یونیورسٹیز میں ان کے ڈپارٹمنٹس بنائے، پورے یورپ میں وہ اپنے لوگوں کو اس کام کے لیے فارغ کیا کہ وہ ساری زندگی اسلام پر تحقیق کے لیے لگا دیں اور اسلامی کتابوں کو پڑھیں، عربی پر عبور حاصل کریں، حدیث کے ماہر ہوں، فقہ کے ماہر ہوں، اصول فقہ کے ماہر ہوں، اور پھر ان میں فقہ، اصول فقہ اور حدیث اور اصول حدیث پہ وہ اعتراضات کریں اور مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں کہ خدا نخواستہ ان کے دین اور مذہب میں تو اختلاف بہت زیادہ ہے۔ تو یعنی یہ جو جنگ تھی، فکری جنگ، وہ صلیبی جنگوں کے نتیجے میں وجود میں آئی، اور اس کے بعد استشراق اس کا نتیجہ نکلا، اور استشراق کے ذریعے سے انہوں نے عالم اسلام میں یہ فتنہ پھیلایا۔ اس استشراق کو سپورٹ پھر مل گئی استعمار کی، یعنی جو صلیبی ہیں انہوں نے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کیا، ان کے درمیان دراریں ڈالی، ان کو آپس میں توڑا، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے مذہبی طور پر جدا کیا، اور مذہبی جھگڑے لوگ مسلمانوں کے درمیان گہرے ہوئے، اور اس کے نتیجے میں مسلمان جو ہیں وہ پوری دنیا میں زوال کا شکار ہوتے چلے گئے، اور ان کی جگہ پر مسلمانوں کی ریاستیں ختم ہوتی چلی گئیں، اور مسلمانوں کی جگہ پر پھر یورپ کی استعماری ریاستوں نے قبضہ کر لیا۔ برطانیہ اور فرانس نے قبضہ کر لیا عالم اسلام پر، اسی طرح سے اٹلی نے قبضہ کر لیا کئی اسلامی ملکوں کے اوپر، اور جو ڈنمارک ہے اس نے قبضہ کر لیا اسلامی ملکوں میں آ گیا۔ اسی طرح سے اسپین اور پرتگال نے استعماری قبضہ کیا۔ تو یوں اسپین، پرتگال، ڈنمارک اور پھر برطانیہ، فرانس، اٹلی اور روس، ان استعماری قوتوں نے عالم اسلام کے کئی ملکوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کی تاریخ بھی ہم دیکھیں گے، اور اس قبضے کو جو سپورٹ ملی وہ استشراق سے ملی کہ ان کے جو جو عیسائی ماہرین ہوتے تھے وہ اسلام پر مناظرے کرنے کے لیے مسلم ملکوں میں آتے تھے، اسلام پر اعتراض کی کتابیں لکھتے تھے، اور بھونچال آ جاتا تھا۔ سیرت پر، حدیث پر اعتراضات کی کتابیں انہوں نے لکھی، اور ایک بہت بڑا لٹریچر انہوں نے لکھا اور مسلمانوں کو انگیج کیا، مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دی، اور اس لٹریچر کے نتیجے میں مسلمان جو ہیں وہ مزید ڈیوائیڈ ہوتے چلے گئے۔
یہ تیسرا مرحلہ تھا بھی جنگ پہلا مرحلہ تھی، پھر استشراق کا مرحلہ آیا، اور پھر تیسرے مرحلے میں انہوں نے اسلامی ملکوں پر قبضہ کر لیا، مسلمانوں کو اپنا محکوم بنا لیا، مسلمانوں کو محکوم بنا کر ان کو آپس میں مزید تقسیم کیا، اپنے مناظرین بھیجے۔ آپ کے علم میں ہوگا، اگر آپ نے ہندوستان کی تاریخ کی کوئی بھی کتاب پڑھی ہو، تو بر صغیر میں جب انگریز کا 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہونے کے بعد قبضہ مکمل ہو گیا، تو انگریز کے جو کئی مناظرین تھے وہ یہاں پر آتے تھے، مسلمانوں سے مناظرے کرتے تھے، مسلمانوں کو چیلنج دیتے تھے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو عیسائی بنائیں، اور اگر لوگ عیسائی نہیں بن سکتے تو کم از کم مسلمان بھی نہ رہیں۔ تو اس لیے ان کا ہدف یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو مسلمان نہ رہنے دیں، ان کے دلوں میں اسلام کے بارے میں شک و شبہ پیدا کر۔ تو یہ تیسرا مرحلہ پھر یوں سمجھیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1945 تک یہ جاری رہا، جس میں انہوں نے اسلامی ملکوں پر استعمار قائم کیا۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک اگلا دور شروع ہوا جو اس وقت میں چل رہا ہے، جس کو کہا جاتا ہے گلوبلائزیشن کا دور۔ گلوبلائزیشن کا دور یہ چوتھے مرحلے پر شروع ہوا، اور گلوبلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اب ایک عالمی کمیونٹی کا حصہ بن گیا۔ ملکوں کی جو سرحدیں ہیں وہ بے معنی ہو گئی ہیں، اور ہر آدمی جو دنیا میں موجود ہے وہ دنیا میں موجود کسی بھی دوسرے آدمی سے آزادانہ رابطے کر سکتا ہے، لین دین کر سکتا ہے، اس سے تجارت اور بزنس کر سکتا ہے۔ اب ملکوں کی سرحدیں بے معنی ہو گئی، اور آپ دنیا میں کسی ایک کونے میں بیٹھ کر دنیا کے دوسرے کونے تک اپنی رسائی رکھتے ہیں، ان سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ان تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، اور آپ دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر دنیا کے دوسرے کونے سے ریونیو بھی کما سکتے ہیں۔ تو یہ گلوبلائزیشن کا دور ہو گیا۔ اس گلوبلائزیشن کے دور میں اب ہر بندہ جو ہے اس کی طاقت کئی گنا بڑھ چکی ہے، اور بدقسمتی سے اس گلوبلائزیشن کے نتیجے میں ہر بندہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز بھی ہو گیا۔ اس کی فکر اور نظریے پر حملے کیے جا سکتے ہیں، اس کو دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا آدمی اپنے ساتھ ملا سکتا ہے، اس سے رابطہ کاری آسان ہو گئی ہے، اس تک اپنا میسج پہنچانا آسان ہو گیا ہے، اور اس کو اپنے ملک یا قوم سے باغی کرنا، اپنے ملک یا قوم کا دشمن بنانا، یہ سب مرحلے آسان ہو گئے۔ تو یہ فکری اور نظریاتی جنگ کا یہ جو چوتھا مرحلہ، جسے گلوبلائزیشن ہم کہتے ہیں، وہ اس وقت دنیا کے ہر کونے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس لیے ہم چوتھے نمبر پر گلوبلائزیشن کو دیکھیں گے کہ گلوبلائزیشن کے نتیجے میں دنیا جو ہے وہ ایک ہتھیلی پر آ گئی ہے، اور پوری دنیا سمٹ گئی ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ آپ کی رسائی میں آ گیا ہے۔ تو اس کی ذہن سازی کرنا، اس کو فکری اور نظریاتی طور پر خرید لینا، اپنے ساتھ ملا لینا، یہ سب اب آسان ہو چکا ہے۔ اچھا جی، تو گلوبلائزیشن کے بعد ہم پھر
اقتصادی گلوبلائزیشن پر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے کہ دنیا میں اب جو بڑی کمپنیاں ہیں ان کے لیے وہ بیٹھی دنیا کے ایک کونے میں ہوتی ہیں اور دوسرے کونے سے ریونیو جنریٹ کرتی ہیں. ان کی پروڈکشن وہ دنیا کے ہر ملک تک پہنچتی ہے، ہر گاؤں تک پہنچ رہی ہوتی ہے، اور وہاں سے وہ ریونیو جنریٹ کر کے اپنے قوم اور اپنے ملک کو طاقتور بنا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اس کے بعد پھر ہم ففتھ جنریشن آف وارفیئر پہ بھی گفتگو کریں گے کہ قوموں میں جو اب جنگ پہنچ چکی ہے وہ کس طرح سے لڑی جا رہی ہے، اور یہ جو نظریاتی جنگ ہے اس کا محاذ اب ففتھ جنریشن آف وارفیئر بن گیا ہے. کہ جنگوں کا یہ پانچواں جو دور ہے اس میں مورال کس طرح سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، قوموں کا اجتماعی حوصلہ کس طرح سے ٹارگٹ ہوتا ہے، اور عملاً جو فکری اور نظریاتی حملے ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں. تو ففتھ جنریشن آف وارفیئر پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. اسی طرح سے ملکوں میں جو ادارے ہیں، سول سوسائٹی جنہیں ہم کہتے ہیں، کسی معاشرے کے مہذب افراد، وہ مہذب افراد جن کے پاس دولت ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے گروپ وجود میں آتے ہیں اور وہ پوری ریاست کو ہلا کر رکھتے تھے. وہ 20-50 لوگ ہوتے ہیں، اور وہ یہ 20-50 لوگ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی ریاست کو جھکنے پر مجبور کر دیتے ہیں، وہاں کے قوانین کو بدل دیتے ہیں. تو یہ سول سوسائٹی یہ کیا ہے، کس طرح سے متحرک ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اسی طرح سے ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں دنیا میں، جو ملٹی نیشنل کمپنیاں وجود میں آئی ہیں، ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے سے دنیا کے وسائل پہ قبضہ ہو رہا ہے، اور دنیا کے ریونیو کو چند کمپنیاں ہیں، 5-5 10-10 کمپنیاں ہیں جو دنیا کی ہر چیز کو، ہر کمپنی کو خرید لیتی. تو ان کے طریقہ کار پر بھی ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی. اسی طرح این جی اوز ہیں ملکوں میں، این جی اوز کا کردار. اب مثلا پاکستان میں اگر این جی اوز کی ڈونیشن نہ ہو تو پاکستان کا یہ جو ایجوکیشن کا پورا سیٹ اپ ہے یہ ایک دن میں کولیپس ہو جائے گا. این جی اوز کی براہ راست انویسٹمنٹ ہے جس کے ذریعے سے آپ کا تعلیمی، پورے ملک کا تعلیمی نظام چل رہا ہے. تو این جی اوز کیا ہوتی ہیں، کس طرح سے کام کرتی ہیں، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اچھا. الحاد. الحاد اس وقت کا سب سے بڑا ایشو بن چکا ہے، اور اس پر بہت زیادہ لکھا بھی جا رہا ہے. اگرچہ اسلامی ملکوں میں ان کی کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے ملحدین کی، لیکن یہ ایک پوٹینشل خطرہ ہے جو بڑی تیزی سے مذہبی حلقوں میں بھی آ رہا ہے اور مذہب بیزار حلقوں میں بھی آ رہا ہے. تو الحاد جو ہے وہ اس وقت کا ایک بڑا چیلنج ہے
جس کے اوپر گفتگو کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے فکری اور نظریاتی میدان میں ایک بہت بڑا بھونچال ہے جو الحاد کے ذریعے سے آ چکا۔ اچھا، نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ اب مثلا امریکہ جو اس وقت دنیا کی معیشت کو بدل رہا ہے، دنیا کے ہر دوسرے ملک کے اوپر اس نے پابندیاں لگائی ہیں، اس میں اتنی طاقت کیسے آئی ہے، اور وہ کس طرح سے دنیا کا نقشہ بدلنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، تو اس پر بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ عالمی ادارے، دنیا میں عالمی اداروں کے بغیر امن نہیں رہ سکتا۔ عالمی ادارے کسی بھی ملک کے قوانین بدل دیتے ہیں، وہاں کے اصول اور ضوابط بدل دیتے ہیں۔ تو ان عالمی اداروں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ بڑے عالمی ادارے کون سے ہیں، اور کن کن عالمی اداروں کی ممبرشپ ہمارے ملک نے حاصل کی ہوئی ہے، اور ان کی وجہ سے کون سے وہ معاہدے ہیں، وہ کون سے قوانین ہیں جو ہم پر لاگو ہوتے ہیں، وہ معاہدے کون کون سے ہیں جو ہر پاکستانی یا دنیا کے کسی بھی شہری کے اوپر لازم ہوتے ہیں، ان کو ماننا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور وہ ان قوانین اور قواعد یا معاہدوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تو بین الاقوامی معاہدے جو ہوئے ہیں، کہاں کیسے ہوتے ہیں بین الاقوامی اداروں سے، تو اس کی تفصیلات پر بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یہ فکری اور نظریاتی میدان میں ان کا بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ تو بہرحال یہ تو مختصر تعارف میں نے پیش کیا کہ یہ فکری اور نظریاتی جنگ کا جو میدان ہے وہ اس وقت میں سجا ہوا ہے، اور عالم اسلام کے دوسرے کئی ملک اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ شام کو ہم نے تباہ ہوتے ہوئے دیکھا 2010 سے، لیبیا کو ہم نے تباہ ہوتے دیکھا کرنل قذافی کے بعد سے، اس وقت لیبیا کئی حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ تیونس میں انقلاب آیا اور تیونس کمزور ہو گیا۔ پھر ہم نے دیکھا صومالیہ میں آیا، صومالیہ کئی حصوں میں بٹ گیا۔ اسی طرح سے مصر میں آیا، اور مصر میں جو اسلامی تحریک تھی وہ ملیا میٹ ہو گئی، ختم ہو گئی، ان کا جو سربراہ تھا اس کو پھانسی دے دی گئی، اور اب کئی دہائیوں تک اسلامی تحریک کے ابھرنے کا کوئی امکان مصر میں نہیں۔ تو ایسے بہت سے مظاہر ہیں جو اس وقت فکری اور نظریاتی جنگ کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا جو نشانہ ہے، سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے، وہ اسلامی ممالک ہیں۔ آپ نے یورپ کے کسی ملک کو اس فکری اور نظریاتی جنگ کی وجہ سے گزشتہ 10-15 سالوں میں ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہم نے عالم اسلام کے کئی ملکوں کو دیکھا کہ وہاں پر نظریاتی اور فکری حملے عروج پر ہیں، ملک ٹوٹ رہے ہیں، اور لوگ بے آسرا ہو رہے ہیں، اسلامی ریاستیں ایک کے بعد ایک کر کے ٹوٹ رہی ہیں، اور خود اپنے نوجوان اپنی ریاستیں تباہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ موضوع آگے چلے گا، اور ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو جاری رکھیں گے۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹس میں لکھ دیجئے، تو ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اس موضوع سے متعلق کوئی سوال ہے، آج کے سبق سے متعلق کوئی سوال ہے، تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے، تو اس میں اپنا سوال لکھ کر بھیج دیجئے۔
تو اس سوال کو دیکھ کر ہم انشاءاللہ اس کا جواب دے دیں گے۔ اچھا جی، پہلا مرحلہ پوچھا ہے جی، پہلا مرحلہ صلیبی جنگیں ہیں، دوسرا مرحلہ استشراق ہے۔ صحیح ہے، مشرق سے استشراق۔ استشراق کا مطلب ہے زبردستی مشرقی علوم حاصل کرنا۔ صحیح ہے۔ تیسرا مرحلہ استعمار کا ہے۔ صحیح ہے، کولونیلزم انگلش میں کہلاتا ہے، کہ جب کالونیز بنی، عالم اسلام کو کالونی بنا لیا اور استعمار نے ہمارے ملکوں پر قبضہ کر لیا۔ چوتھا مرحلہ جو ہے وہ اس کا گلوبلائزیشن ہے، اور پھر گلوبلائزیشن کے بعد ہم کچھ ذیلی موضوعات پہ گفتگو کریں گے، جن میں الحاد آتا ہے، بین الاقوامی ادارے آ جاتا ہے، نیو ورلڈ آرڈر آ جاتا ہے، الحاد آتا ہے، اسی طرح سول سوسائٹی پر ہم گفتگو کریں گے، ملٹی نیشنل کمپنیز پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو یہ کچھ موضوعات ہیں جو پھر ہم آخر میں ان پر گفتگو کریں گے۔ تو اصلاً اس کے 4 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ یہ صلیبی جنگوں کا ہے، دوسرا استشراق کا ہے، تیسرا استعمار کا ہے، اور چوتھا مرحلہ جو ہے وہ گلوبلائزیشن کا ہے۔ پھر گلوبلائزیشن میں ہم تفصیل سے پھر کئی موضوعات پڑھیں گے۔ اس فکر نظریاتی جنگ میں مسلمانوں نے کیا کام سر انجام دیے؟ مسلمانوں نے اس کے اوپر اس کے تدارک کے لیے بہت بڑا لٹریچر ہے عالم اسلام میں جو لکھا گیا ہے، خصوصاً عربی زبان میں اس پر بہت زیادہ کام عربوں نے کیا ہے، اور عالم عرب میں یہ موضوع یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے، کالجز میں پڑھایا جاتا ہے، اسکولوں میں شامل نصاب ہے، اور ملکوں میں اس کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے، اور لٹریچر اس پر وجود میں آیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کے زوال کا دور شروع ہو گیا، اور مسلمانوں کے ہاتھ سے دنیا کی جو قیادت ہے وہ نکل چکی۔ تو اس وجہ سے مسلمان یا اسلامی ملک جو ہیں وہ اس کا ایک ترنوالا بھی بنے ہوئے ہیں، اور فکری حملوں کے ذریعے مسلمان یا اسلامی ملکوں کو مزید توڑا بھی جا رہا ہے، اور نوجوانوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی طاقت کو مزید کمزور کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، کسی ایک کا نام بتا دیں مطالعے کے لیے۔ انٹرنیٹ پر اگر آپ سرچ کریں، مطلب اگر آپ نے انٹرنیٹ کے ذریعے سے مطالعہ کرنا ہے، تو پھر آپ موسوعۃ الغزو الفکری پڑھیں۔ موسوعۃ الغزو الفکری، جی، تو موسوعۃ الغزو الفکری انٹرنیٹ پہ عربی زبان میں موجود ہے۔ اگر اردو میں آپ نے پڑھنا ہے تو ہماری کتاب ابھی چھپ کر نہیں آئی، لیکن تب تک آپ مولانا اسماعیل ریحان صاحب کی جو کتاب ہے فکری جنگ اور فکری جنگ کے اصول، یہ آپ لے سکتے ہیں۔ تو اس کو پڑھ لیں، یہ بھی انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈیبل بھی موجود ہوگی، اور ویسے ہارڈ کاپی بھی اس کی کتب خانے سے آپ کو مل جائے گی۔ اس موضوع کا مبلغ، ہاں جی، اگر کوئی مبلغ، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو دین کے طلبہ ہیں، دین کا طالب علم جب کوئی دین پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کے پیغام میں دین اور قرآن و سنت کی وجہ سے بڑی طاقت آتی، لیکن دین داروں کو ڈیوائیڈ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، فرقہ بازی کے نام پر، مذہبی عصبیت کے نام پر، ان کے شیخ کے نام پر، ان کے جو مذہبی نقطہ نظر ہے اس کے نام پر، اور اسلام اور دین کے غلبے کے نام پر
مسلمانوں کو بہکانا، یعنی دینداروں کو بہکانا بڑا آسان ہوتا ہے کہ ان کو کہیں کہ ان کو جہاد کے نام پر، جہاد کی غلط تشریح کے نام پر، اس طرح سے مختلف شیعہ سنی کے نام پر، دیوبندی بریلوی کے نام پر، جو آپس کی تفریقات ہیں ان کے نام پر، مذہبی جو طالب علم ہوتے ہیں، مذہب کے جو مبلغ ہوتے ہیں، ان کو استعمال کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اور دشمن کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ دیوبندی ہے، یہ بریلویوں کے خلاف پہلے سے ہی جذبات رکھتا ہے، اور اس کو اگر مزید تھوڑا سا ہم اس پر میٹیریل دے دیں تو یہ خود بخود غصے میں آ جائے۔ تو اس طرح سے یہ جو دین کے طالب علم ہیں ان کے لیے پڑھنا ضروری ہے کہ ان کو پتا چلے کہ ہم جو اپنا نقطۂ نظر بناتے ہیں اس کا ایک امپیکٹ جو ہے براہ راست ہماری ریاست پر بھی پڑ رہا ہے، ہمارا ملک اس کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے۔ تو ہماری رائے، ہماری سوچ، ہماری فکر، وہ اگر ہمارے ملک کو کمزور کرنے کا حصہ بن رہی ہے تو یہ پھر فتنہ ہے، یہ اسلام کی خدمت نہیں۔ صحیح ہے جی۔ تو اس لیے کسی مبلغ یا داعی کے لیے اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت میں پاکستان میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ دو نعرے بہت زیادہ لگائے جا رہے ہیں، ایک یہی مذہبی تفریق کا، اور دوسرے نمبر پر لسانی تفریق کا۔ تو لسانیت اور مذہبی تفریق یا فرقہ واریت، ان کے نعرے لگا کر لوگوں کو تقسیم کرنا یہ بہت آسان ہے، اور دشمن کو پتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی فالٹ لائنز ہیں، یہ مسلمانوں کے زخم ہیں، ان کو چھیڑیں گے تو یہ رسنا شروع ہو جائیں گے، تو ان سے خون بہنا شروع ہو جائے گا، اس لیے وہ انہی کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے دین کے طلباء کے لیے اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اور اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ دین کے جو طلباء ہیں، طالبات ہیں، وہ جس ماحول میں رہتے ہیں تو عموماً وہ ریاست کی مجبوریاں، ملک کس طرح چلتے ہیں، ملکوں کے نظام، ملکوں کے جو ڈسپلن ہے ان کو نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو اس لیے وہ بڑی آسانی سے اپنے ملک اور قوم کے خلاف استعمال ہو جاتے، تو اس لیے بھی ضروری ہے۔ اور پھر ظاہر ہے پورا معاشرہ علماء سے، عالمات سے رہنمائی لیتا ہے، اگر عالم اور علماء اور عالمات ہی ان چیزوں سے واقف نہیں ہوں گے تو وہ آگے لوگوں کو کیا پھیلائیں گے؟ وہ تو نفرتیں بانٹیں گے، وہ تو تفریق لوگوں میں پھیلائیں گے، وہ اپنی ریاست کو مزید کمزور کریں گے، وہ اپنے ملک کو تباہی سے دوچار کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ جو ہر عالم عالمہ ہیں اس کو یہ موضوع آتا ہو، پڑھا ہوا ہو، اس کی تفصیلات اس کو ازبر ہوں، اور وہ ان جب بھی کسی قومی مسئلے پر گفتگو کرے تو وہ پورے وثوق سے کر سکے اور احتیاط اس کے پیش نظر رہے، ایسا نہ ہو کہ وہ دشمن کا کام آسان کر دے۔ جی، مسلمان ڈیفینسو موڈ پر کام کر رہے ہیں، اس جنگ کے لیے ابتدائی حملے کا اقدام کیوں نہیں کیا؟ جی یہ بات آپ کی صحیح ہے، مسلمان ایک عرصے سے اس میدان میں دفاع ہی کر رہے ہیں، اقدام اس وجہ سے نہیں کر سکے کیونکہ مسلمانوں کے پاس ایسے مالی وسائل، ایسی طاقت، ایسی قوت یا بڑی سلطنت وہ رہی ہی نہیں۔ تو جب مسلمانوں کی بڑی سلطنتیں ہوتی تھیں، بڑے ملک تھے، معاشی طور پہ مضبوط ہوا کرتے تھے، تب مسلمان بھی اس طرح کے حملے یورپ پر کرتے تھے، لیکن مسلمانوں نے کم از کم یہ کیا ہے کہ استشراق کے جواب میں لٹریچر لے کر آئے، استعمار کے لٹریچر کا جواب ایسا زبردست دیا ہے کہ اب استشراق کو سمجھنا آسان ہو گیا، استشراقی حملوں کو سمجھنا آسان ہو گیا، اور استشراق کے جواب میں پوری ایک لائبریری ہے کتابوں کی جو وجود میں آ چکی ہیں۔ مسلمانوں نے گزشتہ 2 صدیوں میں اتنا لٹریچر اس پر لکھا ہے، تو دفاع ضرور کیا ہے لیکن اقدام
نہیں کیا، یہ بات صحیح ہے آپ کی۔ ہاں، یہ سوال آپ نے اچھا کیا کہ خبریں جو چل رہی ہیں، باخبر رہنے کے لیے خبریں سنیں، بالکل خبریں سنیں، لیکن اس پر جذباتی رد عمل نہ دیں۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے جذباتی جملے، مایوسی پھیلانا، اس طرح کے باتوں سے بچنا ہے ہمیں۔ کہ مسلمان کے پاس مایوسی نہیں ہوتی، اس کے پاس امید ہوتی، اس کے پاس اچھی بات ہوتی ہے، وہ اپنی ریاست کو خود کمزور نہیں کرنے کا سبب بنتا، وہ ملک کو اپنا گھر سمجھتا ہے۔ اور اگر آپ اپنا گھر سمجھ کے بات کریں گے پھر آپ کی رائے اور ہوگی، ورنہ آپ دشمن والی زبان استعمال کریں گے۔ اچھا جی، ہمیں اس کے لیے اقدام کرنا ہے جی۔ اقدام تو تبھی ہوگا جب ہم پہلے اسے پڑھیں گے تو صحیح، پہلے اس سے اویئرنیس آگہی ہوتی ہے، اس کے بعد اس پر آپ عبور حاصل کریں گے، پھر آپ اس کو دشمن کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر وہی ایشو آئے گا کہ کیا آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے ایسی؟ کیا آپ کے پاس دنیا کی بڑی اپلیکیشنز ہیں؟ کیا آپ کی انٹرنیٹ پر حکمرانی ہے؟ کیا آپ کے پاس انوویشن ہے؟ نئی ایجادات ہیں آپ کے پاس؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو پھر اس سے پھوٹیں گی، اور جب ہم خصوصاً گلوبلائزیشن کے موضوع پر گفتگو کریں گے تب اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ جی۔ تو بہرحال اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم پھر اس پہ باقاعدہ گفتگو شروع کریں گے، آج تو صرف تعارف ہوا تھا، پھر ہم انشاءاللہ اگلے سبق سے آگے بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔